یہ ہوا کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ قبر میں بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا مطلب اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے باتیں کرے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے باتیں کرے تو کتنی مسرت ہوتی ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے لوگ کتنے منصوبے بناتے ہیں، ملاقات کے لیے راستے نکالتے ہیں، کھانے پینے کے فراہم کرتے ہیں، سامان فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ان سے محبت ہے۔ حافظ قرآن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ سے کلام کرتا ہے۔ رکھی ومن والاہم، اور جو حفاظ سے محبت رکھے اس نے اللہ سے محبت رکھی۔ تو حافظان قرآن کی محبت اللہ کی محبت ہے، ان کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ جامع صغیر میں یہ حدیث پاک ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے کہ جس نے اپنے دل میں قرآن محفوظ رکھا، قرآن جمع کیا مطلب قرآن محفوظ رکھا، حفظ کیا، جس نے اپنے دل میں قرآن محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ مرنے تک اسے عقل مند رکھتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ، کہ حافظان قرآن اہل جنت کے حاکم لیڈر ہوں گے، جنتیوں کے سردار۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظان قرآن کی تعظیم کرو، کیونکہ جس نے حفاظ کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حافظ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، جو اس کی تعظیم کیا اس نے اللہ کی تعظیم کیا، جس نے حافظ کی اہانت کی، توہین کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک عنقریب ہماری زندگیوں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو عظیم فضیلتیں عطا فرمائی، ان فضیلتوں میں سے ایک اہم ترین فضیلت رمضان المبارک بھی ہے۔ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ اس سے پہلے والے امتوں کو اس مہینے کی یہ فضیلت عطا نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امت دیگر امتوں پر افضل ہونے اور ان سے بہتر ہونے کی من جملہ وجوہات میں سے ماہ رمضان کا عطا ہونا بھی ہے۔ لیلۃ القدر یہ بھی ایک ایسی رات ہے جو خاص اس امت کو عطا ہوئی ہے۔ تیمم کرنے کی عبادت اور اس کو طہارت قرار دینا، تیمم کے ذریعے آدمی کا پاک ہونا، یہ بھی ایک ایسی نعمت ہے جو اس امت کو عطا ہوئی ہے، باقی دوسری امتوں کو نہیں ملی۔ اور اسی طرح مسجد کے علاوہ زمین کے کسی بھی خطے اور کسی بھی مقام پر جو کہ پاک ہو، اس جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت یہ بھی اس امت کے لیے خاص ہے، اس سے پہلے والی کسی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ تو ماہ رمضان بھی اس امت کو دیا گیا، رمضان کے روزے بھی اس امت پر فرض۔ ہم سے پہلے والی امتوں پر روزے تو فرض تھے مگر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ ایک آدھ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام رمضان میں روزے رکھتے تھے، ماہ رمضان میں، لیکن وہ ان کے لیے فرض نہیں تھے اور ان کی امت کے لیے بھی فرض نہیں تھے۔ تو بہرحال رمضان کا مہینہ، پھر رمضان کی فضیلتیں اور ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی فضیلت اور اس کی فرضیت، یہ دونوں اس امت کے لیے خاص ہے۔ بہرحال حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ پروردگار نے ایسی عظیم نعمتیں ہم کو عطا فرمائی۔ حاضرین، ماہ رمضان المبارک کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ لیلۃ القدر میں رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام سے سنتے تھے۔ اور جو آخری حیات طیبہ کا آخری رمضان تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قرآن مجید سنائے۔ ہر سال ایک قرآن مجید سناتے تھے، لیکن آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری سال میں آپ نے 2 قرآن مجید رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کو سنائے۔
تو رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ قیام، رات میں قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر رات نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک شبی شبینہ، دو شبی شبینہ، ایک دہا وغیرہ پڑھ کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی، نادان ہے اور بڑا بے وقوف ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ سننا یقیناً فضیلت ہے، لیکن ہر رات میں نماز تراویح پڑھنا باجماعت مسجد میں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی سنت ترک کر دے گناہ گار ہے۔ یاد رکھیے کہ 3 شبی شبی یا 6 شبی شبی نماز پڑھنے والا، تراویح میں قرآن سننے والا، اگر وہ نہ سنے تو گناہ گار نہیں ہوتا، نہ سنے اور دہے میں شریک نہ ہو تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، مگر رمضان کی ایک رات میں ایک تراویح تو بڑی بات، ایک رکعت بھی اگر چھوڑتا ہے، 2 رکعت بھی چھوڑتا ہے، 20 رکعت کی جگہ 18 رکعت بھی پڑھتا ہے تو گناہ گار ہے۔ پھر 10 دن پڑھ کے باقی 18 دن یا 19 دن یہ سمجھ رہا ہے کہ میری ذمہ داری تراویح کی ختم ہو گئی تو وہ بڑا نادان ہے۔ بہرحال نہ کاروبار کی وجہ سے اور نہ ہی مصروفیت کی وجہ سے، نہ ہی روزے کی تھکان کی وجہ سے، نہ کوئی اور وجہ سے تراویح کی نماز معاف نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی آدمی بستر سے اٹھ نہ پائے، اتنا مریض ہو کہ بستر سے اٹھ نہ سکے، اتنا مریض ہو کہ مسجد کی طرف نہ آ سکے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بے ہوش ہو تو نماز تراویح نہیں ہے، یا پھر بے وقوف ہو جائے، عقل چلی جائے تو نماز تراویح نہیں ہے، یا پھر ایمان نہ ہو تو نماز تراویح نہیں۔ بہرحال نماز تراویح کی بڑی اہمیت ہے۔ اب تراویح میں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ حافظان قرآن ہوتے ہیں، حفاظ۔ حاضرین، پچھلے زمانے میں حفاظ کی بڑی کثرت ہوتی تھی اور آج کل بڑی قلت ہو چکی۔ ہو سکتا ہے بڑی عمر کے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں، ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے حافظ کم تھے۔ حاضرین، پچھلے زمانے میں آج کے بڑوں کے بچپن میں جو حفاظ تھے وہ حافظان قرآن باعمل تھے۔ جو حافظ بنتا وہ بے انتہا پرہیزگار، نیک اور صحیح العقیدہ ہوتا تھا۔ آج اگرچہ کہ بڑوں کے، اس زمانے کے بڑوں کے بچپن کے اعتبار سے حفاظ کی کثرت ہے، مگر بے عمل زیادہ ہے، بے عمل زیادہ ہے۔ لیکن حافظ قرآن کے حفظ کی وجہ سے فضیلت ہے، اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے۔ حافظ قرآن کی فضیلت حفظ قرآن کی وجہ سے ہے۔ البتہ مان لیجئے کہ آج سے 200 سال کچھ پہلے یا 100 سال پہلے ہر گھر میں حفاظ ہوتے تھے، حفاظ کی بڑی کثرت ہوتی تھی، قرآن مجید یاد کرنے والوں کی بڑی کثرت ہوتی تھی اور اس کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں۔ اب اس کے ساتھ کہ حافظ قرآن کی جب اتنی فضیلت ہے کہ وہ سارے مسلمانوں سے بہتر ہے، سارے ایمان والوں سے بہتر ہے حافظ قرآن، تو پھر عالم دین کی فضیلت کیا ہوگی؟ کیونکہ حافظ قرآن صرف قرآن کے الفاظ یاد رکھتے ہیں اور عالم دین قرآن کے معانی جانتے ہیں، مطلب اور معانی جانتے ہیں، تو عالم دین کی فضیلت حافظ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم صرف حفاظ قرآن، حافظان قرآن کی فضیلت کیا ہوتی ہے یہ بتائیں گے، تاکہ قرآن پاک پڑھنے، سننے اور حفظ قرآن کرنے کی فضیلت کیا ہے ہم امت مسلمہ کو معلوم ہو، تو حافظوں کی تعظیم بھی کریں اور ساتھ میں خود بھی حفظ کرنے کی کوشش کریں، یا اپنی اولاد کو تو کم از کم حافظ قرآن بنائیں، اس کی بے حد ضرورت ہے۔ حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے لوگو، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو قرآن کا حفظ کرنے والے نہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
قرآن کا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نماز کے مسائل اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے نہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ یہ غور کیجئے، قرآن پاک میں احادیث شریفہ میں کہیں یہ نہیں آیا کہ کاروبار کرنے والے نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، انجینئر اور جو انجینئر نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وکیل اور غیر وکیل برابر نہیں ہو سکتے، کہیں بھی نہیں ہے قرآن حدیث میں۔ مطلب یہ کہ علم دین کی فضیلت، حفظ قرآن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، باقی ساری جو ہنر مندی ہے یہ دنیا کے فائدے کی ہے، اور حفظ قرآن اور علم دین یہ دنیا کے ساتھ خبر، حشر، آخرت، جنت ہر جگہ کام آنے والا ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں، ایک حافظ قرآن حفظ قرآن کرتے ہوئے کچھ بھی بن سکتا ہے، عالم دین عالم بن کر کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کی جو فضیلت ہے وہ علم کی وجہ سے یا حفظ کی وجہ سے۔ تو حفظ کی وجہ سے کیا کیا فضیلتیں ہیں، حافظ قرآن کی کیا فضیلتیں ہیں، وہ چند باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ حدیث شریف ہے جامع صغیر کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سب سے بڑی فضیلت والے، مطلب نہایت شریف، بزرگان دین جن کو ہم کہتے ہیں، تو حافظان قرآن ہے، بزرگان دین اور شریف بزرگ حفظ قرآن کرنے والے ہیں، یہ پیارے آقا کا فرمان ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو رات میں عبادت کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں۔ شب بیداری کا اصل معنی ہوتا ہے، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے رات میں بیدار رہنا، جاگنا۔ تو جاگنے والے وہ لوگ نہیں جو ہوٹلوں میں، سڑکوں پر اپنے اوقات رات گزارتے ہیں، ان کو جاگنے والے نہیں کہتے۔ جاگنے والے ان کو کہتے ہیں جو مصلی پر کھڑے رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ان کو جاگنے والے کہتے ہیں۔ دین میں جاگنے والے یہ لوگ ہیں، سڑکوں پہ پھرنے والوں کو جاگنے والے نہیں کہتے۔ تو شب بیداری کرنے والے، پیارے آقا نے فرمایا شب بیداری کرنے والے اور حافظان قرآن میری امت میں ان کے زمانے میں سب سے افضل ہے، سب سے اشرف ہے، سب سے بزرگ ہے۔ تو حفظ قرآن کرنے کی فضیلت کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ حاضرین کرام، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنایا اور ان کے حوالے کیا کہ آپ جہاں چاہیں کسی کو گورنر بنائیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے شہر مکہ والوں پر کس کو گورنر بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت نافع نے، کہ میں نے ابن ابزا، ایک غلام تھے، تو ابن ابزا کو میں نے مکہ والوں کا حاکم بنایا ہے، وہاں کا گورنر بنایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون ابزا؟ ابن ابزا کون ہے؟ وہ جو ہمارے آزاد کردہ غلام ہے، مطلب پہلے غلام تھے، ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، وہ کسی کے غلام تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہی ابن ابزا ہیں جو ہمارے غلام تھے، ہم نے ان کو آزاد کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ایک غلام کو آپ لوگوں پر حاکم بناتے ہو، امیر بناتے ہو؟ تو نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین وہ کتاب اللہ کے قاری ہیں، مطلب قرآن کے حافظ ہیں، اور وہ فرائض کے عالم ہیں، یعنی عالم دین ہے۔ تو ایک حافظ قرآن عالم دین ہے، اس وجہ سے میں نے ان کو حاکم بنایا ہے مکہ والوں کا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کی بدولت ایک قوم کو بلند کرے گا اور ایک قوم کو پست کرے گا۔ مطلب یہ کہ حافظ قرآن بننے سے پہلے، عالم دین بننے سے پہلے وہ ایک غلام تھے، لیکن جب وہ حافظ بن گئے، عالم بن گئے تو قوم کے سردار ہوئے۔
تو قرآن اللہ کا کلام ایسا مقدس کلام ہے کہ اس کے ذریعے کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے، کئی قوموں کو پستی عطا فرماتا ہے۔ حاضرین، اب ہم ہمارا جائزہ لے لیں کہ جب تک مسلمانوں میں عالم دین زیادہ تھے، حافظان قرآن زیادہ تھے، مسلمان حاکم تھے، بادشاہ تھے، سلطان تھے، اور جب سے مسلمانوں نے دین سے دوری اختیار کر لی، علم دین سے منہ پھیر لیا، تو اب دیکھیے غلام بنے ہوئے، اب تو غلام بنے ہوئے ہیں۔ ظاہری طور پر کسی نے ہم کو خریدا نہیں ہے، مگر وہ جو رولز اور جو ریگولیشن اور بہت سارے جو قانون اور جو زبردستیاں کرتے ہیں اس کے تحت ہم چل رہے ہیں، ہماری زندگی چل رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کی بدولت قوم کو عزت ملتی ہے، اور ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن پاک کو حفظ کرنا چھوڑ دیا، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، ہمارے فیصلے غیر کر رہے ہیں۔ مسلم قوم وہ قوم ہے جو غیروں کے فیصلے کیا کرتے تھے، ان کے جھگڑوں کا حل کرتے تھے، اور آج ہمارے جھگڑے غیر حل کر رہے ہیں، گالیاں دے کے کر رہے ہیں، ڈنڈے مار کے ہمارے فیصلے کر رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ کتنی ذلت اور کتنی پستی ہو چکی ہے آج ہماری قوم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے دوری۔ رمضان المبارک آتا ہے تو بھی قرآن کو گلے سے نہیں لگاتے، راتوں میں دیکھو جاگتے پھرتے ہیں، راتوں میں دیکھو کاروبار کر رہے ہیں، راتوں میں دیکھو بازار گرم ہے، راتوں میں دیکھو کھانے پینے کے ہنڈیاں چل رہی ہیں اور ہوٹل چل رہے ہیں۔ یہ رمضان کی راتیں قرآن پڑھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے ہے یا بازار میں پھرنے کے لیے ہے؟ تماشا بنا رکھا ہے آج کل رمضان کا لوگوں نے۔ خود مسلمانوں نے اہل اسلام کو بدنام کر دیا ہے، رمضان کی صورت شبیہ، اس کی شکل و صورت بدل دی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ آج آپ دیکھیے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ابھی رمضان آئے نہیں، پچھلے 2-4 دنوں سے دیکھو جہاں دیکھو وہ تندور کی بھٹیاں لگ رہی ہے اور حلیم کے چولہے سیکے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، کپڑوں کی دکانیں کھل رہی ہیں۔ یہ رمضان آ رہا ہے، کاروبار آ رہا ہے۔ افسوس، سال بھر سونے والی قوم رمضان میں کاروبار کرتی۔ آپ غور کیجئے کہ ہماری قوم صبح 12 بجے تک سوتی ہے، سال بھر 12-1 بجے تک سونے والی قوم رمضان میں کاروبار کرے گی۔ رمضان کے مہینے میں کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لی جائے، کتنا منافع ہوگا، کتنے منافع حاصل ہوں گے۔ اگر عام مہینوں میں مان لیجئے کوئی آدمی 1000 روپے کماتا ہے، ماہ رمضان میں 3000 روپے کمائے گا، اور کیا بڑھ کے ہوگا، اور کیا بڑھ کے ہوگا؟ بس اتنی سی پونجی کے لیے، بس اتنے سے پیسوں کے لیے رمضان کے مہینے میں ہم بازاروں میں پھرتے رہیں گے، کاروبار کرتے رہیں گے، تراویح نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید نہیں پڑھیں گے، رات میں بیکار جاگتے رہیں گے، دن میں سوتے رہیں گے۔ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ 3 بجے دن میں بھی مسلمانوں کی دکانیں نہیں کھلتی رمضان میں، دن میں 3 بجے بھی نہیں کھلتی۔ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا بہت آسان ہے، سحری کر لو، نماز فجر پڑھ لو، سو جاؤ، 3 بجے اٹھو، بس 3 گھنٹے کا روزہ ہے، 3 بجے سے 6 بجے تک، یا 3.5 گھنٹے کا روزہ ہے، بہت آسان ہے روزہ رکھنا۔ بہرحال حاضرین کرام، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا دامن ہم نے چھوڑ دیا، ذلیل و رسوا ہو گئی۔ قرآن پاک حفظ کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ای الناس اغنا، کہ لوگوں میں سب سے بڑے مالدار کون ہیں؟ صحابہ کرام میں جو مالدار تھے، صحابہ سمجھے کہ شاید ان کے بارے میں حضور پوچھ رہے ہیں، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، قال ابو سفیان بن حرب، انہوں نے عرض کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو سفیان بن حرب بڑے مالدار ہیں، تو بعض لوگوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار ہیں، بعض لوگوں نے کہا حضرت عثمان بن عفان بڑے مالدار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا کی دولت کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد خود ارشاد فرمایا، اغنى الناس حملۃ القرآن، یعنی لوگوں میں سب سے بڑے مالدار حافظان قرآن ہیں۔
اچھا آپ غور کیجئے، اکثر حافظان قرآن کو شکایت رہتی ہے، ان کے ماں باپ کو بھی رہتی کہ میرا بچہ غریب ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں ارے حافظ بنائے، دین کا علم پڑھائے، عالم بنائے تو کیا ملتا، امامت کے 8,000 روپے مل جاتے۔ یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے، امامت کرنے والے کو ہم 10,000 12,000 روپے دیتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج ایک رکشہ چلانے والا 30,000 روپے کمائی کرتا ہے مہینہ، ایک دکان سے دوسری دکان پہ، میں 3 پہیوں کے رکشے کی بات کر رہا ہوں، آٹو رکشہ نہیں، ایک دکان سے دوسرے دکان پر صرف یہاں سے وہاں مال لے جانے والا، چھوٹی گلیوں میں، یہ دکان کا مال وہاں، وہاں کا گودام سے دکان پر لے جانے والا، رکشہ چلانے والا، 30,000 روپے کی اس کی ماہانہ کمائی ہے، اور مسجد کے امام صاحب کی کمائی 12,000 روپے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے امام صاحب کو، 5 وقت تو نماز پڑھانا رہتا، 12,000 روپے بہت زیادہ ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، جو ہمارا امام ہے اتنا کمتر ہوگا۔ خیر، یہ دنیا کی دولت ہے، جو بھی ہو، نہ حافظ قرآن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں غریب ہوں، اور نہ ہی ان کے والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری اولاد غریب ہے، اور نہ قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا امام غریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑے مالدار حافظان قرآن ہیں۔ کتنی بڑی دولت ہے حاضرین، مان لیجئے ایک آدمی دن بھر 24 گھنٹے بھی کوئی کوشش کرے، 24 گھنٹے کتنی محنت کیوں نہ کر لے، کیا کمائے گا؟ بڑے سے بڑا کاروبار بھی ہو تو 1 لاکھ روپے کمائے گا ایک دن میں، ہوتا ہے، کما رہے ہیں بہت سارے لوگ، 1 لاکھ کی کمائی ہے، 1.5 لاکھ کی کمائی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کی، بڑے بڑے انجینئرز کی، بڑے بڑے کاروباری لوگوں کی۔ بس اس کے برخلاف اگر ایک حافظ قرآن، مان لیجئے کہ نماز میں 1 پارہ پڑھ لے، ایک حافظ قرآن نماز میں 1 پارہ پڑھ لے، اس کو اتنی نیکیاں اور اتنا ثواب ملے گا کہ آپ شمار نہ کر سکیں گے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز میں قرآن مجید پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک پارے میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ ہزاروں، مان لیجئے 10,000، بلکہ اس سے بڑھ کے حروف ہوتے ہیں، 10,000 یا اس سے بڑھ کے حروف ایک پارے میں ہوتے ہیں۔ آپ 100 کو 10 سے ضرب دے کے دیکھیے، 10,000 سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ سب سے بڑا مالدار، سرکار نے جو فرمایا حافظ قرآن سب سے بڑے مالدار ہے، یہ واقعی صحیح بات ہے۔ اور کس اعتبار سے؟ دنیا کی کمائی جیسے کمائے ویسے ختم۔ جو آدمی مان لیجئے کہ روزانہ 1 لاکھ کی کمائی ہے، اس کے خرچے 1.5 لاکھ روپے ہوتے ہیں، خرچے بھی ویسے ہی کرتے ہیں، پیسہ ادھر سے آتا ادھر ختم ہو جاتا، یا کم از کم آدھا خرچ تو ہوتا ہے۔ تو دنیا کی دولت آتی ہے چلی جاتی ہے، مگر آخرت کی دولت آتی ہے تو ختم نہیں ہوتی، اور دنیا میں آدمی ہمیشہ نہیں رہتا، آخرت میں آدمی کو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو بڑا مالدار کون ہوا؟ حافظ قرآن۔ تو قرآن کے حافظوں کو، دین کے خدمت گزاروں کو فخر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت ہم کو عطا فرمائی، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، جس کو رب نے دیا اس پر احسان ہے خالق کائنات کا۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا، من جعلہ اللہ فی جوفہ، یعنی قرآن جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، وہ لوگ سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ حاضرین، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ، الا فلا تنقصوا حملۃ القرآن حقوقہم فإنہم من اللہ بمکان کاد حملۃ القرآن ان یکونوا انبیاء۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، حافظان قرآن کی تعظیم کرو۔ آج ہمارے پاس تعظیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی کسی کو بولا جاتا ہے، کسی کے عیب ڈھونڈے جاتے ہیں، کسی کی برائیوں کا چرچا ہوتا ہے، وہ امام صاحب حافظ قرآن عالم دین، یہ مفتی صاحب ایسے ہے، وہ عالم صاحب ایسے ہے، یہ حافظ صاحب ایسے ہے۔ جس کو الف با تا سا پڑھنا نہیں آتا، وہ نماز میں قرآن پڑھنے والوں پہ اعتراض کرتا ہے، ایسا حال ہو چکا ہے۔ حاضرین،
چاہے عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، ان کو پابند ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ لوگوں سے زیادہ ان کو پابند ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں سے بڑھ کے ان کے پاس علم ہے۔ لیکن جو بھی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ بھی انسان ہے۔ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، غلطی فرشتوں سے نہیں ہوتی۔ تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطیوں کو درگزر کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ کوئی معمولی سی بات ہو گئی، اس کے متعلق تبصرے ہو رہے ہیں، اس کے متعلق برائیاں ہو رہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، حفاظ کو، علماء کو بھی چاہیے کہ جیسے غلطی ہو جائے اس کی اصلاح کر لے، اس پہ اڑے نہیں رہنا، ڈٹے نہیں رہنا۔ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کریں، توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے، معاملہ ختم۔ لیکن چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا کے اس کو ایشو بنا دینا، پریشان کر دینا اور ماحول خراب کر دینا، یہ سب دشمنوں کے کام ہے۔ یہ ایمان والوں کے کام نہیں ہے، دشمنوں کے کام ہے۔ خیر، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظان قرآن کی تعظیم کرو، کیونکہ جس نے حفاظ کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ آپ غور کیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کی تعظیم کی اس نے رب کی تعظیم کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حافظوں کے بارے میں فرما رہے تم حفاظ کی تعظیم کرو، کیونکہ حافظوں کی تعظیم کرنے والا اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت حفاظ کرام کو دی گئی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑے خاندان میں پیدا ہوئے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑے مالدار ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا کلام اپنے سینے میں رکھتے ہیں، خالق کائنات کا فرمان اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ اس میں عوام الناس سے بڑھ کر نصیحت خود حافظوں کے لیے کہ اپنے دل، اپنے دماغ، اپنی عقل، اپنے فکر، اپنے تصور کو پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دل میں، ہماری عقل میں کلام الہی منور اور روشن ہے، اور ہم اس روشنی کو رکھتے ہوئے اس پر گندگی کے خیالات ڈالیں گے، بدعمالی کی سیاہ کاریاں اس پہ چھا جائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ تو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوگی، تو بے حرمتی سے بھی کلام پاک کے بچنا چاہیے۔ حاضرین، حفظ قرآن کی دولت رکھنے والا آدمی اگر برائی کرے، گناہ کرے، تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کے پاس بے مثال ہیرا ہو اور وہ گندگی میں رکھے، جیسے اس کو ناقدرہ کہتے، ایسے ہی حافظان قرآن، علماء دین اگر غلطی کرے، دین کی مخالفت کرے، شریعت کی مخالفت کرے، تو پھر وہ کلام الہی جو رب نے نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت کی ناقدری کرنے والے، وہ نعمت کی توہین کرنے والے۔ بہرحال حفاظ کرام کی تعظیم کس طریقے سے کی جاتی ہے پیارے آقا نے فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو ان کا حق ادا کرنے میں تم کوتاہی نہ کرو، حفاظ کا حق ادا کرنے میں تم کوتاہی نہ کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان قریب وہ نبیوں کے نائب ہو جائیں گے، مطلب اللہ کے نبی کے وارث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دوسروں تک پہنچانے والے، اس علم کو اپنے سینے میں رکھنے والے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کی حفاظت حفاظ کرتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو کلام اللہ نے نبی پہ نازل فرمایا، وہ کلام کی حفاظت حفاظ اپنے سینے میں کر رہے، تو اس لیے ان کا حق ادا کرنے میں تم کوتاہی نہ کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جامع صغیر میں۔ حاضرین، اور ایک حدیث شریف ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ، کہ حافظان قرآن اہل جنت کے حاکم، لیڈر ہوں گے، جنتیوں کے سردار حافظان قرآن ہوں گے۔ جیسے ہم نے سنا ہے، احادیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار، یعنی جن کی عمر 40 سے 60-70 سال ہوتی ہے، تو جنتی ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ہے، اور نوجوان سردار حضرت امام حسن، امام حسین ہے،
اور خواتین کی سردار حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا جنتی عام لوگوں کے سردار حافظان قرآن ہے۔ تو آپ جیسے ایک حافظ قرآن کے اقتداء میں دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں، جنت میں بھی ان کے پیچھے ہی رہو گے۔ تو جنت میں جس حافظ کے پیچھے ہم کو رہنا ہے، ہم دنیا میں انہی کی نکتہ چینی کر رہے ہیں، انہی کو کمتر سمجھ رہے ہیں، انہی کو برا سمجھ رہے ہیں۔ یہ برائی کا ماحول جو ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج آپ دیکھیے کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں، گھر میں موتا ہوا حافظ صاحب یاد آتے، عقیقی دعوت ہے رشتہ دار یاد آتے، گھر میں چہلم ہے مولوی صاحب حافظ صاحب یاد آتے، شادی کی دعوت ہے مولوی صاحب بھول گئے، اب وہ یاد نہیں رہے۔ اور حاضرین، بہتر سے بہتر کھانوں کی دعوتیں مالداروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، لیکن میت کے اصالے ثواب کا کھانا امام صاحب کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں امام کو، حافظ کو، عالم دین کو؟ اور تعجب کریں گے آپ، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں دعوت کرتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب کسی مسجد یا مدرسے کو تعاون کرنے کی بات آتی ہے، 20 روپے 100 روپے بڑے بھاری سے، بڑی مشکل سے نکلتے ہیں جیب سے۔ مطلب ہم نے مسجد کو، مدرسے کو، حافظ صاحب کو 100 روپے کا آدمی سمجھ رکھا ہے۔ اس کے برخلاف 200 روپے کا آئس کریم تو اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، خواہش اگر ہو جائے تو 500 کی چاکلیٹ بھی کھلا دیتے ہیں۔ لیکن مسجد کی بات آئے، مدرسے کی بات آئے، آپ دیکھیے رمضان میں بہت سارے لوگ بہت کچھ صدقے کرتے ہیں، 100 روپے 50 روپے 40 روپے 80 روپے 200 روپے، یہ رمضان میں خرچ کرنے کی بات ہے۔ یہ وہ آدمی مسجد یا مدرسے کو 100 روپے 50 روپے دے رہا ہے جو ہر دن افطار میں 200 روپے خرچ کرتا ہے، خود کھانے کے لیے، دوسروں کو کھلانے کے لیے، گھر بار کو کھلانے کے لیے۔ افطار میں جو آدمی 200 روپے ہر دن خرچ کر رہا ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ مدرسے کو 100 روپے دے رہا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے! ہم نے دین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی قوم کے پیسوں کے یہ لوگ محتاج ہیں، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم ان کے محتاج ہیں کہ دین کی خدمت کرنے والوں پر ہم خرچ کریں، اس سے دنیا ہماری بنتی ہے، آخرت ہماری بنتی ہے۔ خود کے کھانے کے لیے پیسے خرچ کریں تو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، دعوتوں میں پیسے خرچ کریں تو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، لیکن دین کی خاطر پیسے خرچ کیے جائیں تو اس سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ دنیا میں خرچ کی گئی دولت کا بدلہ اس سے بڑھ کے ملے گا۔ یقینی بات ہے، یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیجئے، کبھی آپ کے پاس جیب میں اگر 100 روپے ہوں، اس کے سوا کچھ نہ ہوں، وہ 100 روپے خرچ کر کے دیکھیے، اس سے بڑھ کے 1000 روپے ملیں گے، کیونکہ ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، اہل جنت کے سردار ہیں حفاظ کرام، اور حافظان قرآن کو ہم دنیا میں غلام سمجھ رکھے، غلام سمجھ رکھے۔ تو بہرحال ہمارے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور حفظ قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حامل القرآن حامل لواء الاسلام، کہ قرآن کے حافظ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ اسلام کا جھنڈا سپہ سالار اٹھاتا ہے، اسلام کا جھنڈا اس جنگ میں شریک سب سے بڑا بہادر اٹھاتا ہے۔ اسلام کا جھنڈا اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دولت اسلام، شوکت اسلام کو بلند کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حافظ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، جو اس کی تعظیم کیا اس نے اللہ کی تعظیم کیا، جس نے حافظ کی اہانت کی، توہین کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
کہ حفاظ کرام کی توہین کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ حاضرین، یہ کنز العمال کی حدیث شریف ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل حمالۃ القرآن علی الذی لم یحملہ کفضل الخالق علی المخلوق، کہ حافظ قرآن کی فضیلت غیر حافظ پر، جس کو قرآن یاد نہیں ہے اس پر حفظ کرنے والے کی فضیلت ایسی ہے جیسے مخلوق پر خالق کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اور اس کے سامنے مخلوق کی کیا بساط؟ تو جتنی بلند ترین فضیلت خالق کائنات کی مخلوق پر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حافظ قرآن کی فضیلت غیر حافظ پر ویسی ہی ہے۔ یہ بلند مقام ہے حفاظ کرام کا، اور یہ حدیث شریف جامع صغیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روایت کی ہے۔ حاضرین، اور ایک بلند ترین شان حفاظ کرام کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، رمضان المبارک آنے والے ہیں، رمضان کے موقع پر ہم کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کم از کم قرآن مجید کی کثرت تو کرے، تلاوت کثرت سے کرے۔ سال کے 11 مہینے تو نہیں پڑھتے، رمضان میں ایک قرآن تو پڑھے، روزانہ ایک پارہ تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا، بچپن میں دیکھتے تھے مسجدوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے حضرات، چھوٹے چھوٹے بچے اور ادھیڑ عمر کے لوگ، خاص کر فجر اور ظہر کے بعد مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے تھے، اور آج وہ نظام ہی ختم ہو گیا ہے۔ مسجد میں آئے، سلام پھیرتے ہی بھاگے، سنت نفل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بیچارے کیوں آئے، کیا وجہ تھی پتہ نہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد اتنی بے چینی کا حال کیوں ہوتا ہے؟ حاضرین کرام، تو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ آج ہمارے پاس فرصت ہے، نیوز چینل دیکھنے کی فرصت ہے، اخبار پڑھنے کی فرصت ہے، قوالیاں سننے کی فرصت ہے، جب دیکھو تب قوالیاں سنتے رہتے ہیں، نعتیں پڑھنے کی بھی فرصت ہے، نعتیں سننے کی بھی فرصت ہے، مگر جو قرآن نبی نے پڑھا وہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کی عادت تو بالکل ختم ہو چکی ہے مسلم معاشرے سے۔ تو حاضرین، ایک زمانہ تھا لوگ کم از کم پڑھتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، وہ سمجھنے کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، پڑھنے کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ آئندہ کیا کریں گے پتہ نہیں۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے والوں کی فضیلت، حافظان قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ، حافظان قرآن اللہ کے ولی ہیں۔ پیارے آقا کا فرمان ہے یہ کہ حفاظ اللہ کے ولی ہیں۔ فمن عاداہم فقد عاد اللہ، جو ان سے دشمنی رکھے اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ جو فضیلت اولیاء اللہ کے بارے میں آئی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنے والا اللہ کا دشمن ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظان قرآن سے دشمنی رکھنے والے سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھی۔ ومن والاہم، اور جو حفاظ سے محبت رکھے اس نے اللہ سے محبت رکھی۔ تو حافظان قرآن کی محبت اللہ کی محبت ہے، ان کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ جامع صغیر میں یہ حدیث پاک ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ حاضرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حفاظ قرآن کے متعلق اور ایک حدیث پاک فرمائی ہے، من جمع القرآن متعہ اللہ بعقلہ حتی یموت، کہ جس نے اپنے دل میں قرآن محفوظ رکھا، قرآن جمع کیا مطلب قرآن محفوظ رکھا، حفظ کیا، جس نے اپنے دل میں قرآن محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ مرنے تک اسے عقل مند رکھتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اس کی کیفیت الٹی ہوتی ہے۔ مطلب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن میں عقل زیادہ نہیں ہوتی، بڑی عمر میں بھی عقل زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے اکثر بڑی عمر کے لوگ بچپن میں بچے جیسے سوالات کرتے ہیں ویسے کرنے لگتے ہیں، بچپن میں بچے جیسے حرکتیں کرتے ہیں بڑی عمر کے لوگ بھی ویسی حرکتیں کرتے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگوں کی، بڑی عمر کے ماں باپ کی یہ حرکتیں اولاد کے لیے ایک امتحان ہے،
امتحان ہے کہ جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا پوسا، بڑی عمر میں ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی تکلیف کو برداشت کرنا، یہ اولاد کا فرض بنتا ہے۔ اور خوش قسمت ہیں وہ اولاد واقعتاً کہ جن کی زندگی میں ماں باپ موجود ہیں، کہ ان کو آخرت بنانے کا، رب کو راضی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ماں باپ بڑی عمر کے ہو گئے، کب جاتے نہیں معلوم، بہت مصیبت آ گئی، ماں باپ کی خدمت کرنا مشکل ہو جا رہا، میرے کام صحیح نہیں بن رہے، کاروبار صحیح نہیں ہو رہا، ان کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے، ان کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے کم وقت میں بھی بڑی دولت مل رہی ہے، زندگی اچھی بن رہی ہے۔ یہ نہیں رہیں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے۔ خیر، تو آخری عمر میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عمریں جب زیادہ ہو جاتی ہیں بچپن لوٹ آتا ہے، لیکن جو حافظ قرآن ہیں ان کی عمر کتنی بڑی بھی کیوں نہ ہو جائے، ان کی عقل ختم نہیں ہوتی، ان کی عقل، ان کی سمجھ، ان کی یادداشت باقی رہتی ہے، وہ حرکتیں نہیں کرتے جو عام لوگ کرتے ہیں بڑی عمر میں۔ یہ دولت قرآن، حفظ قرآن کی برکت ہے، اتنی بڑی برکت ہے حفظ قرآن کی، لیکن افسوس کہ آج ہم نے حفظ قرآن یا مدرسے کی تعلیم کو مذاق بنا رکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تقریباً 98% لڑکے لڑکیاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، 1% لڑکے لڑکیاں تقریباً مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ مدرسوں کا حال یہ ہو چکا ہے آج مدرسے خالی ہے، بہت کم ایسے مدارس ہیں جہاں پہ بڑی تعداد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس سے پوچھئے، اگر مان لو خاندان میں کوئی ایک آدمی شوق میں اپنے بچے کو حافظ عالم بنانے کے لیے مدرسے میں داخلہ دلائے، جو رشتہ دار آئے گا یہی بولے گا، ارے مدرسے میں کیوں ڈالے بھائی، فیوچر بناؤ اپنے بچوں کا، کیا ملتا مدرسے میں، بچہ کیا کھاتا پیتا، مدرسے میں پڑھیں گا تو کیا تنخواہ ملتی اس کو۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی نوکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور اللہ کی نوکری کرنے والے کو بھوکا رکھے گا۔ اتنا تو سوچنا چاہیے بھائی، رزاق کوئی کمپنی کا مالک نہیں ہے، کوئی بڑی دکان کا بڑا امیر نہیں ہے، رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے دین کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا اور دنیا کی خدمت کرنے والوں کو عزت دے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ ہم نے سمجھ کیا رکھا ہے دین کی تعلیم کو؟ اس لیے اکثر مسلمان مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل نہیں کرتے، فیوچر کیا ہوگا؟ اس میں خود ہماری غلطی ہے واقعتاً۔ ایک رکشے والے کی جو تنخواہ نہیں ہے، امام صاحب کی تنخواہ اس سے کم ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ شہر کی بڑی سے بڑی مسجد میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، صرف امامت کا مشاہرہ، امامت کی تنخواہ 15,000 سے بڑھ کے بتا دیجئے۔ رکشے والا 30,000 روپے کماتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ امام صاحب کھاتے پیتے نہیں ہیں، امام صاحب کا گھر بار نہیں ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی شان دیکھیے، جو کم تنخواہ دین کے خدمت گزاروں کو ملتی ہے، الحمدللہ وہ بڑے بڑے مالداروں سے اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں، امام حافظ عالم کو بھی اس بات پہ یقین ہونا چاہیے، جو یقین ہے وہ خوشحال ہے، اب جن کو یقین نہیں ہے وہ شکایتوں میں ہے اور بڑی مصیبتوں میں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے، خالق کائنات کو رزق دینے کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسے ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق بغیر پیسوں کے دیتا ہے۔ میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ پیسوں سے اگر رزق ملتا، انسان کے سوا ساری دنیا بھوکی پیاسی رہ جاتی۔ چڑیا، چیونٹی، مکوڑا، سانپ، بچھو، بکری، یہ گائے، ان کے پاس کون سے پیسے ہیں جو یہ زندگی گزار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں؟ یہ ہماری بناوٹی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے رزق دینے کے لیے پیسوں کی، بغیر پیسوں کے بھی زندگی گزار سکتے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ خیر، وہ یقین کا ایک اونچا لیول ہے، بہت اونچا لیول ہے، وہاں تک ہم جا سکتے نہیں جا سکتے اللہ جانے، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔
تو یقین پیدا کریں گے تو واقعتاً سب کے لیے ضرورت نہیں کسی بھی شے کی. یہ دونوں پہلو ہیں، حفاظ کو بھی اس طرف توجہ کرنا ہے، عام لوگوں کو بھی اس طرف توجہ کرنا ہے. بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شان حافظ قرآن کی بھی بیان فرمائی، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حملۃ القرآن هم المعلمون کلام اللہ، کہ لوگوں جو حافظ قرآن ہیں وہ اللہ کا کلام سکھاتے ہیں. قرآن مجید پڑھنے والے آج دنیا میں اگر ہیں تو قرآن سیکھنے والے حفاظ کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے. یہ علماء نہیں ہوتے، یہ امام صاحب نہیں ہوتے، یہ حافظ صاحب نہیں ہوتے، نہ ہم قرآن پڑھتے نہ ہماری اولاد قرآن پڑھتی. اللہ کا کلام ان کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے. کلام الہی جن کے ذریعے ملا ہے وہ ان کی شان کتنی بلند ہوگی. نوکری کسی کے ذریعے مل گئی تو ہم شکریہ ادا کرتے، بھائی یہ ہمارا جو ہے امیر ہے، یہ ہمارا جو ہے باس ہے، اس کی وجہ سے ہم کو روزی ملتی ہے، اس کی وجہ سے ہم کو تنخواہ ملتی ہے. اور قرآن پڑھانے والے، یہ بھی آپ دیکھیے، بات آ رہی تو عرض کر رہا ہوں، گھر میں ٹیوشن پڑھانے والے دونوں بھی آتے. ایک میکس کے سر جو سائنس پڑھاتے ہیں، میکس پڑھاتے ہیں، انگریزی پڑھاتے ہیں، ان کی فیس کتنی ہے؟ 5,000 روپے. حافظ صاحب کو 1,000 روپے دیں گے. قرآن پڑھانے والے کو فیس 1,000 روپے ہے اور میکس پڑھانے والے کو 5,000 روپے. یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے، آپ غور کیجیے. مطلب قدر نہیں ہے ہمارے پاس کلام الہی کی. سرکار فرماتے ہیں حافظان قرآن اللہ کا کلام تم کو سکھانے والے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کے نور کا لباس ہے. سرکار کا فرمان ہے ہم المتلبسون متلبسون بنور اللہ، وہ اللہ کے نور کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور جس نے ان سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی، جو ان سے دشمنی کیا اس نے اللہ سے دشمنی کی. رمضان میں قرآن پڑھانے والے حفاظ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہم کو عطا فرمائی. حاضرین کرام، بزرگان دین نے حفاظ کرام کی شان و عظمت اور ان کی فضیلتیں وغیرہ بیان کرتے ہوئے جو کچھ بیان فرمایا ہے، احادیث پاک وغیرہ آپ کے گوشے گزار کی گئی ہیں. کچھ واقعات بھی ہیں جو قرآن مجید کے پڑھنے اور سنانے یا اس کو یاد رکھنے والوں کے بارے میں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ محمد ترک نارنولی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نارنول کے علاقے میں 2 شہیدوں کی قبریں مشہور ہیں. ایک بلندی پر ہونے کی وجہ سے بلند شہید ان کو کہتے ہیں، اور پستی میں ہونے کی وجہ سے نشیب شہید ان کو کہتے ہیں. نشیب و فراز فارسی زبان کے الفاظ ہیں. نشیب کا مطلب نچلا علاقہ اور فراز کا مطلب اونچا علاقہ. تو وہ 2 مزارات تھے شہیدوں کے. یہ دونوں شہداء حافظ کلام اللہ تھے، شہید تھے مگر دونوں قرآن مجید کے حافظ تھے. بعض بزرگوں نے ان کی قبروں سے تلاوت قرآن کی آواز سنی ہے. جو بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے ان کی مزارات سے وہ آوازیں آتی تھیں. تو مطلب یہ کہ حفاظ قرآن موت کے بعد بھی قبر میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں. اور یہ حدیث شریف ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے. ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ حضور میں سفر میں تھا، ایک مقام پر رات میں ڈیرا ڈالنے کی ضرورت پڑی تو میں نے وہاں پہ ڈیرا ڈالا، اور میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ اچانک قرآن پڑھنے کی اور ایک آواز آنے لگی. مجھے تعجب ہوا کہ دور دراز تک کوئی آدمی نہیں ہے، میں اکیلا مسافر ہوں اور کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے. کچھ دیر غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں پہ ایک قبر کا نشان ہے، تو آواز مگر آ رہی ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا جب وہ آ کر عرض کرنے لگے کہ ہاں وہ ایک قرآن پڑھنے والے کا مزار تھا، وہ اپنی قبر میں قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ قبر میں بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں. قرآن پڑھنے کا مطلب اللہ سے باتیں کرنا ہے. اولاد اپنے ماں باپ سے باتیں کرے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے باتیں کرے تو کتنی مسرت ہوتی ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے لوگ کتنے منصوبے بناتے ہیں، ملاقات کے لیے راستے نکالتے ہیں، کھانے پینے کے فراہم کرتے ہیں، سامان فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ان سے محبت ہے. حافظ قرآن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ سے کلام کرتا ہے. دنیا میں سب سے اچھی بات اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ حافظ قرآن ہے. جب تک وہ قرآن پڑھے اللہ سے باتیں کرتا ہے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. تو عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. رمضان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان میں تو کم از کم کثرت سے قرآن مجید پڑھا کرے. اور ایک بزرگ ہے لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو طاہر
رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت روز بہاں ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کے شاگردوں میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت روز بہان رحمۃ اللہ علیہ ہر روز صبح کو قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، مطلب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا، نیند سے جاگتے ہی پہلے قرآن مجید پڑھتے تھے، یہ طریقہ رہا ہے۔ تو بہرحال جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں حضرت ابو طاہر جو حضرت روز بہان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں فرماتے ہیں ان کا وصال ہوا تو میری دنیا تاریک ہو گئی، کیونکہ میں ان کی صحبت میں رہتا تھا، ان سے قرآن سنتا تھا۔ اب میرا کوئی ساتھ نہیں رہا تو میں ان کے قبر کے سرانے بیٹھ کر ان کے پاس وقت گزارنے لگا۔ تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے قبر کے پاس کوئی لوگ نہ ہوتے قرآن پڑھنے کی آواز آتی۔ حضرت روز بہان رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، میں سنتا تھا، جیسے کوئی آدمی زیارت کے لیے آئے وہ آواز بند ہو جاتی تھی۔ تو یہ شان ہے حافظان قرآن کی، جو دنیا میں کلام پڑھتے ہیں وہ اپنی موت کے بعد بھی کلام الہی پڑھتے رہتے ہیں۔ حاضرین کرام، ہمارے شہر میں بھی ایک بڑے بزرگ گزرے، شاہ گنج میں حضرت کا مزار، حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ، قدیم بزرگ ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دکن کے مفتی تھے، حافظ قرآن تھے اور بخاری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور سید بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اپنے وقت کے بڑے ولی ہیں۔ ان کے والد محترم حضرت حافظ میراں بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور سے حیدرآباد تشریف لائے تھے۔ تو ان کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ وہ ایک سفر کے درمیان، کسی مقام پر ایک سفر کے درمیان رمضان کا مہینہ آ گیا، مسجد میں قیام کر لیے۔ سفر میں تھے، مسجد میں قیام کر لیے کہ اب سفر نہیں کرنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم سفر کرتے رہیں تو روزہ بھی مشکل ہو جائے گا، تراویح بھی چھوٹ جائے گی۔ تو دیکھیے رمضان کے مہینے میں لوگ سفر بھی نہیں کرتے تھے اور ہم تراویح چھوڑ کے کاروبار کرتے، دکانوں پہ دکانیں، ایک دکان تھی تو رمضان میں دوسری دکان کھل گئی۔ رمضان سے پہلے تک دکان ٹھپ پڑی ہوئی تھی، رمضان آتے ہی خوب مال لا کے ڈال دی۔ کیوں بھائی؟ تراویح چھوڑنا، کاروبار کرنا، یہ ماحول بنا لیا گیا ہے۔ مسجد میں دہا کا رواج ہو گیا شہر میں، جہاں دیکھو ایک دہا پڑھ کے سارے لوگ غائب۔ 11ویں تراویح جیسے شروع ہو گئی، آدھی صف ایک صف مسجد میں نظر آ رہی ہے۔ ایک دہا پڑھنا، ایک شبی شبینہ پڑھنا، اس سے یہ لازم نہیں ہے، سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ پورے 29 دن یا پورے 30 راتیں تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ حاضرین، کوئی دہا نہ پڑھے گناہگار نہیں ہوتا، ایک شبی شبینہ نہ پڑھے گناہگار نہیں ہوتا، 5 شبی شبینہ پڑھے گناہگار نہیں ہوتا۔ ایک رات میں ایک رکعت بھی تراویح کی چھوڑے تو گناہگار ہے۔ اب یہاں 10 دن پڑھ کے باقی دنوں میں مسجدیں ویران، کہاں ہیں بھائی مسلمان؟ بازار میں کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کا مہینہ ہے، سیزن کا مہینہ ہے۔ افسوس کی بات ہے، جن کے دن سونے میں اور جن کی راتیں کاروبار میں گزارتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام ماہ شعبان میں اپنا کاروبار سمیٹ لیتے تھے اور ہم کاروبار شروع کر رہے ہیں، اور عید رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد مسجد سے نکلتے تھے۔ بعض صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ عید کا چاند نظر آنے پر بھی مسجد میں رہتے تھے، نماز فجر ادا کر کے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، عید کی نماز پڑھ کے گھر لوٹتے تھے۔ یہ ان کے طریقہ کار تھے، اور آج ہمارے ایسے طریقہ کار ہے کہ امام صاحب سلام پھرتے بھاگ جاؤ، نہ سنت نہ نفل، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ غور کیجئے ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں، دنیا داروں کے یا دینداروں کے؟ اور دنیا داروں کے طریقے پر چلنے کو ہم نے رمضان سمجھ لیا ہے، دینداروں کے طریقے بتا دیے تو یہ مول صاحب بولتے رہتے ہیں، ان کو کیا معلوم۔ ایک مہینہ ہے بھائی کمائی کا، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے روکا کیا؟ کس نے کہا اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے روکا؟ اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کھانے سے روکا ہے، پیٹ بھر کھانے سے روکا ہے، کھانے پینے سے نہیں روکا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ طریقہ کار ہے لوگوں کے۔ خیر، تو حضرت سید میراں بخاری، حافظ میراں بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، ایک مقام پر رمضان کا وقت آیا تو رک گئے، حافظ قرآن نہیں تھے،
تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں پہ کوئی امام نہیں ہے، آپ ہی نماز پڑھائیے۔ شان دیکھیے ماشاء اللہ کہ ہر دن ایک پارہ یاد کرتے اور نماز میں سناتے، ہر دن ایک پارہ یاد کرتے نماز میں سناتے۔ اس طرح پورے رمضان میں پورا قرآن انہوں نے یاد کر لیا۔ کیا شان ہوگی ماشاء اللہ، کیا حافظہ ہوگا، کتنی یادداشت تھی، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ وہ تراویح چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور تراویح میں قرآن پڑھنا یہ بھی لازم سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے اب جیسے امام صاحب زیادہ پڑھ لیے تو بھی لوگ پریشان ہو جاتے۔ 27ویں رات کے بعد لوگ بولتے امام صاحب لمبے لمبے سورے گئی وہ پڑھاتے، بھائی علم ترا پڑھا لو نا، جلدی ختم کر دو۔ 30 راتوں میں اگر واقعتاً لوگ نہیں ٹھہرتے، سست ہیں، قائل ہیں، تو علم ترا سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح میں، نماز تراویح میں ایک قرآن مجید کا مکمل پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور ایک سے زائد پڑھنا افضل ہے۔ لیکن 10 دن، 3 دن، 7 دن، 5 دن، ایک دن میں ختم کر کے پوری تراویح گول کر دینا گناہ ہے، گناہ۔ رمضان کے مہینے میں بھی راتوں میں لوگ گناہ کر رہے ہیں، نماز تراویح چھوڑ رہے ہیں۔ اکثر یہ رجحان ہوتا جا رہا ہے 10 پڑھ لو برخاست کاروبار کرو، ہو نہیں سکتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ افطار کے وقت دکان بند کر دیں اور اشراق کے بعد کھولیں۔ بات آئی ہے تو وہ بھی عرض کر دوں گا، بات ختم کروں گا۔ حضرت نائب رسول سید رحمت اللہ علیہ رحمت و رضوان، کون نہیں جانتا حضرت کو، بڑی شان کے مالک ہیں اور بڑا پرنور دربار ہے۔ کیا کمال تھا حضرت کا، رمضان ایسے گزرتا تھا کہ آپ کے سارے مریدین معتقدین نماز ظہر کے لیے مسجد میں جمع ہوتے۔ رمضان میں ظہر کی نماز کے بعد حضرت درس دیتے، تعلیم دیتے، پڑھاتے، عصر کی نماز پڑھتے، عصر کے بعد ذکر کراتے، ان کو مراقبہ کرنا سکھاتے۔ مغرب کے بعد افطار کے وقت میں جب آتا تو افطار کے وقت ان کے دسترخوان پر ابلی ہوئی دال پھیلا دی جاتی، اگر کوئی پھل وغیرہ آتا تو وہ بھی تقسیم کیا جاتا، ورنہ وہ دال پہ افطار ان کی ہوتی تھی۔ ہو گئی افطار، اس کے بعد نماز عشاء تک ذکر میں ہوتے، عشاء کی نماز پڑھتے، تراویح پڑھتے، تہجد پڑھتے، ذکر کرتے، فجر تک انتظار میں رہتے، سحری کر لیتے، مسجد میں ہی رہتے، فجر کی نماز پڑھتے، اشراق پڑھنے کے بعد گھروں کو واپس لوٹتے۔ دکانداری کے لیے نہیں جاتے، کاروبار کے لیے نہیں جاتے، گھروں کو واپس ہوتے، پھر دن میں اگر کرنا ہوتا کاروبار کر لیتے، پھر نماز ظہر سے مسجد میں رہتے، ظہر سے کم از کم اشراق تک مسجد میں گزارتے تھے۔ یہ رمضان ہے، اس کو کہتے ہیں رمضان ہونا۔ ہم نے کھانے کا نام رمضان رکھ لیا، حلیم کھانے کا نام رمضان رکھ لیا، رات میں ڈوسے کھانے کا نام رمضان رکھ لیا، گلی گلی پھرنے کا نام رمضان رکھ لیا۔ کتنا کھاتے بھائی، افطار کے وقت سارے فروٹ کھا گئے، ختم ہو گیا سب، پھر گھر میں کھا لیے۔ وہ بیچاری گھر کی عورتوں کو پریشان کر کے رکھے، بھجیے تلو، دہی بڑے بناؤ، یہ کرو وہ کرو، بیچاروں کو، ان کو بھی تو عبادت کرنے دو۔ ایک کھجور پہ افطار کافی ہے، گھر میں کھانا بنتا، کھانا کھا لینا چاہیے۔ کیا عجیب سے ماحول بنا کے رکھے ہیں۔ اب یہ مولوی صاحب بولے تو بولتے ارے کھانا بھی نہیں، کیا بھائی مول صاحب ایسا بولتے؟ آپ کھائیے ضرور، گھر کی عورتوں کو پریشان مت کریے۔ ان کو نماز نہیں پڑھنا ہے، ان کو وہ روزہ نہیں رکھی تھی، ان کو تراویح نہیں پڑھنا ہے۔ پھر بیچاری سحری میں مردوں سے پہلے اٹھ جاتی، مرد تو گلی گلی گھومتے رہتے، حلیمہ کھا لیتے، وہ بیچاریاں گھر میں رہتی، سحری میں وقت سے پہلے اٹھ کے سارا انتظام کرتی ہے۔ پھر شکایت، نمک کم ہو گیا، مرچی زیادہ ہو گئی، یہ صحیح نہیں بنا، یہ کیا بنا ہے۔ کم از کم رمضان میں تو اپنے گھر والوں پر اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ خیر یہ ایک زمانہ تھا، اب تو الٹا ہو چکا ہے، نہ تم پکاؤ نہ ہم کچھ کرتے، سیدھا آرڈر کرو، حلیم منگاؤ، فلاں منگاؤ، یہ چل رہا ہے۔ اب الٹا ہی ہو گیا، زمانہ ہی الٹا، عورتوں کو بھی راحت، مردوں کو بھی راحت۔ خیر تو بڑی افسوس کی بات یہ ہے، اگر ہم کو رمضان گزارنا ہے تو بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھی سادگی کے ساتھ گزاریں۔ کبھی کبھار کوئی چیز اچھی کھا لینا برا نہیں ہے، اللہ نے منع نہیں فرمایا، اللہ کے حبیب نے منع نہیں فرمایا، مگر عادت بنانا برا ہے، عادت بنانا برا ہے۔ واقعتاً آج مسلمان کو اپنے پیسوں کی بچت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اپنا فیوچر بنانے کے لیے نہیں، وہ بنا ہوا ہے، اس کی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تاکہ ہم کسی غریب کی مدد کر سکیں، اپنے رشتہ دار کی مدد کر سکیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں ماہ رمضان میں
جو سحری افطار کرنے کا پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا، اتنا راشن نہیں ہوتا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایسے غریب اپنے پڑوس، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہنوں کی طرف توجہ کریں، ان پر خرچ کریں، خود بھوکے کیوں نہ رہیں مگر ان کو کھلانے کی کوشش کریں، وہ رمضان کی لذت کچھ نرالی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں حفظ قرآن کے متعلق بھی اور قرآن پاک کی تعلیم کے متعلق بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جمعہ اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ عطا فرمائے اور رمضان کا مہینہ بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، بار بار ہماری زندگیوں میں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔